بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان صاحب کی قسمت میں ایسا ہے کہ یا تو ان کو سلیکشن کرنی اچھی نہیں آتی، وہ جو بھی کچھ سلیکٹ کرتے ہیں اس کا اپوزٹ نکلتا ہے ہمیشہ۔ وہ ایک تجربہ کئی بار کرتے ہیں اور اس کے بعد ناکامی بھی ہوتی ہے ان کو، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے پاس اپنی اتنی بڑی ٹیم تھی پی ٹی آئی کی، ان میں سے لوگ کیوں لیتے، کیوں ادھر ادھر کے کیا کرائے کہ ٹٹو جو ان سے ہیں وہ اکٹھے کرتے ہیں۔ انہوں نے ابھی حال ہی میں جو ان کے کیبنٹ کے اندر جو چوریاں ہو رہی تھیں، خسرو بختیار کو نے ریزائن دے دیا، اس کو ہٹایا، اس کو ہٹانے کے بعد ایک اور اس کو منسٹری دے دی، یعنی کہ ایک وردی اتار کے دوسری پر وردی بنا دی، اور اس سے بھی اہم کام دے دیا جس کے اندر خوب پیسے بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جن جن لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے وہ ان کو دوسری منسٹریاں دی جا رہی ہیں، تو فرق کیا پڑا؟ فرق تو کوئی نہیں پڑا، فرق تو غریب عوام پہ ہی پڑتا ہے ہر طرح سے۔ ان کی چوریاں اگر ایک چیز سے ان کو آپ لہریں گننے پہ بھی لگا دیں تب بھی یہ پیسے بناتے رہیں گے، اس قسم کے ہیں۔ پھر ابھی مجھے جو اعتراض کیا ہے سب دنیا جانتی ہے، آپ نے ایک دو نئی جو سی ہیں منسٹریاں دی ہیں۔ اعظم سواتی کو تو پہلے بھی دی بھی تھی، حالانکہ اعظم سواتی کا کردار سب کے سامنے ہے کہ وہ ایک چور بھی ہے، اس نے کیسا پیسے بنایا، ہر منسٹری میں پیسے بناتا رہا، ہر حکومتوں کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر ایک باور امان ہے، باور امان نے بھی ہر منسٹری میں مزے لیے، ہر حکومت میں مزے لیے، وہ ہر ایک کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا کرنا ہی مشکل ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندر وہ بالکل فعال رہا، پیپلز پارٹی کے جب مشرف کا دور تھا جس وقت، تو یہ وہی شخص تھا جو بیگ لے کے پیسوں کا اور وکلا کو خرید رہا تھا، اس نے خوب خریدے۔ پھر جب بے نظیر کا قتل ہوا تو اس وقت یہ رحمان ملک کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ بے نظیر گولی لگی اور وہ ٹلٹ ہوئی اور گری، اور یہ پھر کیا ہاسپٹل نہیں گئے، یہ بھاگ کے اسلام آباد چلے گئے۔ یہ وہ وفادار ساتھی ہیں جو عمران خان صاحب نے دوبارہ ان کو رکھ لیا ہے، اور ان کے اوپر ان کو یہ کئی دفعہ نااہل بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں کو وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ ناظرین، ہم دوسری بات کریں گے، دوسرے ہمارے ہیں جن کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ ہیں اعظم خان سواتی، اس کی بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، دوسرے جو ہیں وہ ہیں اعظم سواتی صاحب۔ اعظم سواتی صاحب جو ان سے ہیں، ان کے ماضی میں کیا کارنامے انجام دیتے رہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ان کو $1 ملین مائن کے نام سے بھی لوگ یاد رکھتے ہیں کہ جب ایک زمانے میں زلزلہ آیا تو انہوں نے 62 لاشوں پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں $1 ملین کا چیک دیا، جو جعلی نکلا بعد میں، انہیں کون بھول سکتا ہے۔ اور اس قسم کی حرکات وہ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ان کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ سعودی عرب سے شروع کی، وہاں سے وہ فراڈ کر کے، سعودی عرب سے فراڈ کر کے وہ امریکہ آ گئے۔ امریکہ میں آ کے انہوں نے مختلف چکر چلائے، مختلف جو بھی ہوتے ہیں وہاں پہ امریکہ میں طریقہ کار ہے کہ فراڈ کیسے کرتے ہیں، بینکرپسی ہوتی ہیں یا کریڈٹ کارڈ لوگوں کے چلاتے ہیں، اس قسم کے فراڈوں میں رہے، پیسہ بنایا انہوں نے۔ پھر پاکستان آ کر صابر شاکر کے ساتھ میں، صابر شاکر جو آج کل ایئر وائی کا بہت بڑا اینکر ہے، اور وہ ایک مذہبی اسکالر بھی اپنے آپ کو بنتا ہے، وہ ہر مذہب میں وہ ٹانگ اڑاتا ہے۔ اس نے اور انہوں نے، اور ایک فواد خان تھا جو پرویز خٹک کا بھتیجا اور داماد تھا، اس کے ساتھ مل کے ایک عربی ابو دھابی کے ایک تاجر کو لوٹا انہوں نے۔ 40 ارب ریال جو سے ہیں اس کے ان لوگوں نے لوٹے، اور پھر اس کے بعد کس طرح سے گورنمنٹ نے تصفیہ کرایا، کچھ اونے پونے انہوں نے دے کے جان چھوڑائی اپنی، اور فراڈ کے اندر ان کا ہمیشہ سے نام تھا۔ عمران خان صاحب اس سب کچھ جاننے کے باوجود ان کو ایک اتنا بڑا عہدہ دے رہے ہیں کہ نارکوٹکس کا ان کو جو ہے وہ منسٹر بنا دیا ہے، جو کہ سمجھتے ہوں کہ یہ نارکوٹکس میں مزید پاکستان کی بدنامی کا یہ باعث بنے گا شخص، یہ کیونکہ ایک بدنام ترین آدمی ہے، اور اس نے مزید کرنی، کیونکہ یہ کلین آدمی نہیں ہے، اس نے لوگوں کے گھروں پہ قبضے کیے، یہ قبضہ گروپ میں بھی شامل رہا ہمیشہ، اور ہر طرح کے فراڈ میں ہمیشہ سے شامل رہا ہے۔ اور یہی نہیں رہا، اس کے ساتھیوں کی پوری ایک ٹیم ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس کے پیسے، عمران خان دیکھتا ہے کہ پیسہ کس کے پاس ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پیسہ اس نے کمایا کیسے ہے، کس طرح فراڈ کیے ہیں، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔
تو یہ صورتحال جو ہے آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان نے کوئی بھی فیصلہ، کسی قسم کا بھی فیصلہ ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا. وہ اس قسم کے فراڈیوں کو دوبارہ، ایک اسے جہانگیر سے جان چھڑائی، ایک نیا فراڈی اور لے کے آ گئے، اور اس فراڈیے نے اب کیا کرنا ہے کہ پیسہ بنانا ہے، جو نقصانات ہوئے ہیں اس کو پورا کرنا ہے، اور ان کا اور اپنے کاروبار، اپنے ساتھیوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہو کہ ہمارا کام جو ہے وہ چلتا رہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.